أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187۔ اللہ جل شان ذات علی فرماتے ہیں احل لکم، جائز کر دیا گیا ہے تمہارے لیے، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے لیلۃ الصیام، روزے کے رات میں، لیلہ رات، سیام روزہ، روزوں کے رات میں تمہارے لیے جائز کر دیا گیا ہے الرفث، بے حجاب ہونا، بے پردہ ہونا، الی نسائکم، اپنی بیویوں کے ساتھ، ہن لباس لکم، وہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہے، وانتم، اور تم، لباس لہن، لباس ہو ان کے لیے، علم اللہ، جان لیا اللہ تعالیٰ نے، ظاہر کیا اللہ تعالیٰ نے، انکم، کہ بے شک تم، کنتم، تے، تختانون، کہ خیانت میں مبتلا ہونے والے تھے، انفسکم، اپنے آپ کو، فتاب علیکم، پس توجہ رحمت کی اللہ نے تمہارے اوپر، وعفا عنکم، اور معاف کر دیا اللہ نے تمہیں، فالآن، پس اب، باشروہن، ملو، مباشرت کرو، جماع کرو اپنے بیویوں کے ساتھ، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور طلب کرو ما، وہ چیز، کتب اللہ، جو لکھا ہے اللہ نے، لکم، تمہارے لیے، وہ طلب کرو۔ فرماتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں روزہ جو تھا وہ یعنی رات سونے تک روزہ ہوتا تھا، افطار طلوع فجر سے لے کر غروب تک روزہ ہوتا تھا، اور پھر غروب کے بعد سے لے کر رات سونے تک یعنی افطار ہوتا تھا۔ اس درمیان میں غروب کے بعد سے لے کر جب آپ افطار کرتے تو جب تک آپ سو نہ جاتے اس وقت تک آپ کھانا پینا کر سکتے تھے، اور شرعی خواہش پوری کر سکتے تھے، جماع کر سکتے تھے، لیکن جب سو جاتے تھے اس کے بعد سے پھر روزہ شروع ہو جاتا تھا، اور یہ حکم مشکل ہو گیا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر، باری ہو گیا، یہاں تک فرماتے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سونے کے بعد بھی صحبت جو ہے ہو گئی، جماع ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں یہ تذکرہ کیا رسول اللہ مجھ سے یہ عمل ہو گیا، تو اللہ جل شانہ ذات عالی نے آسانی نازل فرمائی، اور یہاں پر اللہ نے فرمایا فتاب علیکم، تمہارے لیے یہ حکم مشکل تھا، اللہ نے تمہارے اوپر توجہ رحمت فرمائی، وعفا عنکم، جو تم سے غلطی ہو چکی تھی اللہ نے وہ معاف کر دی۔ تو یہ صحابہ کرام کی شان ہے کہ اگر ان سے کوئی کمی، کوئی حکم مشکل ہونے کی وجہ سے کوئی غلطی ہو جائے، فتاب علیکم وعفا عنکم، اب اللہ نے یہاں پہ نام نہیں لیے کہ کن کن کو اللہ نے معاف کر دیا، کن پر اللہ نے توجہ رحمت کی، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم تم سب صحابہ کرام پر مشکل تھا، فتاب علیکم، اللہ نے توجہ رحمت کی تمہارے اوپر، وعفا عنکم، اور اللہ نے تمہیں معاف کر دی۔ تو یہ صحابہ کرام کی اس میں شان بھی بیان ہے، اور بالخصوص ان صحابہ کرام کی جن سے یہ غلطی ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم آسانی یہ فرمائی کہ اللہ نے فرمایا کہ روزوں کے رات میں تم اپنی بیویوں کے ساتھ بے حجاب ہو سکتے ہو، جماع کر سکتے ہو، لیکن پھر بھی اللہ نے پابند فرمایا، اللہ نے فرمایا وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تلاش کرو وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، اس سے آگے نہ بڑھو۔ کیا مطلب؟ کہ لواطت سے بچو، لواطت سے بچو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو من اتا امرأۃ فی دبرہا، جو آدمی اپنی بیوی سے لواطت کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نگاہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ جو لواطت ہے یہ کبیرہ گناہ ہے. اگر آدمی صدق کے دل سے توبہ کرے اور آئندہ اس طرح کام نہ کرے تو اللہ سے بہت امید ہے کہ اللہ معاف کر دے. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے. اس سے یہ بھی مراد ہے کہ اولاد کی نیت کرو. کیا مطلب؟ ازل کی کراہت ہے. ازل کسے کہتے ہیں؟ کہ آدمی جب انزال کے وقت کیا کرتا ہے، یعنی جماع میں انزال یعنی باہر کرتا ہے اور جو ہے جماع میں انزال اندر نہیں کرتا، تو وہ کیا ہے، اس کو ازل کہتے ہیں. اس کی بھی کراہت ہے کہ جماع اس لیے تاکہ اولاد، نیک صالح اولاد حاصل ہو جائے. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو وہ جو اللہ نے تمہارے لکھا ہے، یعنی اولاد کی نیت کرو. اولاد کی نیت کرو، اور جہاں پر اللہ نے اجازت دی، جہاں اللہ نے لکھا ہے وہاں جاؤ، اس سے آگے نہ بڑھو. یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جماع کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا. احل لکم، حلال کر دیا گیا، لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزوں کی رات میں، الرفث بے حجاب ہونا، جماع کرنا، الی نسائکم اپنی بیویوں کے ساتھ، ہن لباس لکم، یہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو. یعنی ان کی عزت تمہارے ذریعے اور تمہاری عزت جو ہے بیویوں کے ذریعے، یہ ایک دوسرے کے لباس ہے. ایک رازداری کے اعتبار سے کہ بیوی جو ہے اپنے خاوند کی رازدار بنے اور خاوند اپنی جو ہے بیوی کا رازدار بنے، آپس کی باتیں شیئر نہ کرے باہر، یعنی ایک دوسرے کے لیے لباس اللہ نے فرمایا ہے. عالم اللہ انکم، اللہ نے ظاہر کر دیا، اللہ نے جان لیا، انکم کہ بے شک تم تھے، کنتم انکم کہ تم کنتم تھے، تختانون خیانت میں مبتلا ہونے والے، انفسکم اپنے جانوں کے اعتبار سے، اپنے جانوں کو، فتاب علیکم پس اللہ نے توجہ رحمت کی. جو تم سے کمی ہوئی، غلطی ہوئی، اللہ نے تمہارے اوپر توبہ کر دیا، تمہارے اوپر توجہ رحمت کی، اور وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا اللہ نے. فالآن باشروہن، پس اب باشروہن، اب تم جو ہے جماع کرو، اب تمہارے لیے جائز ہے. رات میں اللہ نے آسانی نازل فرمائی کہ طلوع فجر تک تمہارے لیے کھانا پینا بھی جائز ہے اور جماع کرنا بھی جائز ہے. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو ما وہ چیز کتب اللہ ہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، جو اللہ نے تمہارے لیے جائز رکھا ہے. اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، اولاد مراد ہیں، لکم تمہارے لیے، وہ تلاش کرو اور اس سے آگے نہ بڑھو. اس میں اللہ نے حدود بھی بیان فرمائے اور آسانی بھی ہے. اللہ نے آسانی بھی نازل فرمائی کہ رمضان المبارک کی رات میں آپ کے لیے کھانا پینا بھی جائز ہے، اگرچہ آپ سو بھی جائیں، سونے کے بعد بھی جائز ہے. پہلے سونے کے بعد جائز نہیں تھا اور روزہ اس وجہ سے مشکل ہو جاتا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ باری تھا تمہارے اوپر، صحابہ کرام کے اوپر باری تھا، تو اللہ نے فرمایا میں تمہارے لیے آسانی کر دی، اور تم سے جو غلطی ہوئی میں نے معاف کر دی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق. امین. الحمدللہ.